اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اتنی تیز مہنگائی میں ایک تسبیح روزانہ پڑھیں، گھر کے نظام میں کیا بھی مدد ہوگی۔ جو شخص روزانہ یہ تسبیح پڑھ لے اس کے گھر میں، محترم ناظرین، مہنگائی کے اس دور میں ایک تسبیح روزانہ پڑھیں، گھر کے نظام میں غیبی مدد ہوگی انشاءاللہ۔ ناظرین، جو شخص یہ چاہے کہ اس کے گھر میں خیر و برکت ہو، جتنا وہ کما رہا ہو اس میں گھر کا نظام بہترین چلے، گھر سے بیماریاں تکلیف دور ہو جائے اور اللہ عافیت والا معاملہ فرمائیں، تو یہ چھوٹا سا عمل خود بھی کریں اور تمام گھر والے بھی کریں۔ انشاءاللہ گھر کا نظام بہترین چلے گا اور کوئی پریشانی بھی نہیں ہوگی انشاءاللہ۔ محترم ناظرین، اللہ جل و شانہ ہم پر بہت مہربان ہیں اور اس کی مہربانی کا صدقہ ہے کہ اس نے ہماری ضرورت کی تمام چیزوں کو بہت زیادہ مہیا فرمایا ہے۔ جس چیز کی ہمیں سب سے زیادہ ضرورت ہے وہ سب سے زیادہ ہے، اور جس چیز کی ضرورت کم ہے وہ کم ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ اللہ جل و شانہ ہمیں نوازنا چاہتے ہیں، ہمیں عطا فرمانا چاہتے ہیں، اور یہ بھی معلوم ہوا کہ زیادہ ضروری چیز زیادہ عام ہوتی ہے۔ یہ قانونی دنیاوی چیزوں میں بھی ہے اور آخرت کی چیزوں میں بھی ہے۔ دنیاوی چیزوں میں یہ قانون اس طرح دیکھا جا سکتا ہے کہ ہمیں جس چیز کی سب سے زیادہ ضرورت ہے وہ ہوا ہے۔ ہوا کے بغیر ہم چند لمحے بھی زندہ نہیں رہ سکتے، تو اللہ جل و شانہ نے ہوا کو بہت عام فرما دیا، اس پر کسی کا کچھ خرچ نہیں ہوتا، اور اگر کوئی شخص اس کو کسی جگہ سے نکالنا بھی چاہے تو اس کا نکالنا مشکل ہے، اس کا لانا مشکل نہیں ہے۔ اس کے بعد جس چیز کی بہت زیادہ ضرورت ہے وہ پانی ہے۔ اب دیکھ لیں، اس وقت اوپر سے پانی برس رہا ہے، بیان کے وقت بارش ہو رہی تھی، کتنا برس رہا ہے کوئی حد و حساب نہیں، پتہ نہیں کتنے بڑے علاقے پر برس رہا ہے۔ اگر خشکی اور پانی کا موازنہ کیا جائے تو خشکی کی مقدار کم ہے اور پانی کی مقدار زیادہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ پانی کے نظام کا اللہ تعالیٰ نے ایک سلسلہ بنایا ہوا ہے۔ سمندر سے پانی بخارات بن کر اڑتا ہے، بادل بن کر چھا جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی رحمت بن کر برس پڑتا ہے۔ پھر ہم لوگ اس کو استعمال کرتے ہیں اور بہتے بہتے پھر سمندروں میں چلا جاتا ہے، پھر وہاں سے دوبارہ اٹھا دیا جاتا ہے، اور اس طرح یہ نظام چلتا رہتا ہے۔ درختوں کے ساتھ اپنے تعلق کو دیکھیں۔ درخت جس چیز کو کھاتی ہے وہ ہمارا فضلہ ہے، اور جو ہم کھاتے ہیں وہ درختوں کا فضلہ ہے۔ اللہ جل و شانہ نے درختوں کو ہمارے لیے بنایا ہے اور ہمیں درختوں کے لیے ذریعہ بنا دیا۔ اس کے بعد غلے کا نمبر آتا ہے۔ اگر موازنہ کریں تو غلہ باقی چیزوں کے مقابلے میں زیادہ پیدا ہوتا ہے، جیسے چاول، گندم، مکئی اور دوسری چیزیں۔ مطلب یہ ہے کہ پیٹ بھرنے کے لیے اللہ پاک وافر مقدار میں غلہ پیدا فرماتے ہیں، لہٰذا مہنگا ضرور ہے لیکن باقی چیزوں کے مقابلے میں سستا ہے۔ اگر باقی چیزوں کی طرح یہ بھی مہنگا ہوتا تو شاید لوگ بھوکے مر جاتے۔ الارض، جس طرح اللہ پاک نے جسمانی نظام کو قائم رکھنے کے لیے یہ سلسلہ بنایا ہوا ہے، اس طرح روحانی نظام کے لیے جو سب سے زیادہ ضروری چیز ہے اس کو بھی بہت عام فرمایا ہے، اس پر کوئی پابندی نہیں لگائی، اور وہ اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ذکر کتنا ضروری ہے، اس کی اہمیت کا تو اندازہ آپ اس سے لگا لیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مبارک ارشاد ہے کہ جو ذکر کرنے والے اور جو نہیں کرنے والے ہیں اس کی مثال زندہ اور مردہ کی سی ہے، یعنی ذکر کرنے والا زندہ ہے اور ذکر نہ کرنے والا مردہ ہے۔ ذاکر آدمی زندہ ہوتا ہے اور جو ذاکر نہیں وہ مردہ ہے۔ اس سے اندازہ کر لیں کہ اللہ جل و شانہ نے اس کو ہماری
روحانی حیات کے لیے کتنا ضروری قرار دیا۔ پھر اللہ پاک نے اس پر کوئی پابندی بھی نہیں لگائی، وضو کی پابندی نہیں لگائی، صرف ایک پابندی لگائی کہ گندی جگہ پر نہ کرو، باقی ہر طرح سے اللہ پاک کا نام لیا جا سکتا ہے، لیٹے کھڑے بیٹھے ہر طرح سے کیا جا سکتا ہے۔ بلکہ عقل مندوں کی جو نشانی بتائی گئی ہے وہ یہ کہ بے شک کائنات کے اندر اور رات دن کا جو الٹ پھیر ہے، اس میں عقل مندوں کے لیے بڑی نشانیاں ہیں۔ پھر اللہ پاک نے عقل مندوں کی تعریف خود فرمائی کہ عقل مند کون لوگ ہیں، تو فرمایا کہ عقل مند وہ لوگ ہیں جو کھڑے بیٹھے لیٹے ہر حالت میں اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں اور کائنات کی پیدائش میں اور جو کچھ اس میں ہے اس پر غور و فکر کرتے ہیں، اور ان کے دل سے بے ساختہ یہ بات بلند ہوتی ہے کہ اے اللہ، تو نے ان سب چیزوں کو بے فائدہ پیدا نہیں کیا، بس ہمارے اوپر بھی فضل فرما دے اور ہمیں عذاب جہنم سے نجات فرما دے۔ تو عقل مندوں کی نشانی یہ بتائی گئی ہے۔ ذکر کے بارے میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا ذکر خوب کثرت سے کرو اور صبح شام اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرو۔ ساتھ میں یہ بھی فرمایا، سبحان اللہ، کیا عجیب شان ہے ذکر کی۔ اللہ پاک فرماتی ہیں کہ اگر تم اللہ کو مجلس میں یاد کرو گے تو اللہ تعالیٰ اس مجلس سے بہتر مجلس یعنی فرشتوں کی مجلس میں تمہیں یاد کر لیں گے۔ اور یہ بھی فرمایا کہ اگر تم اللہ پاک کو دل میں یاد کرو گے تو اللہ تعالیٰ اپنے آپ کے ساتھ تمہیں یاد کر لیں گے۔ یہ تو حدیث شریف ہے۔ اس کے بارے میں بعض لوگوں کے ذہن میں ہوگا کہ پتہ نہیں ضعیف ہے، کمزور ہے۔ اس قسم کی باتیں آج کل بہت سننے کو ملتی ہیں، لیکن قرآن پاک کو تو کوئی ضعیف نہیں کہہ سکتا۔ قرآن پاک میں ہے، بس تم مجھے یاد کرو، میں تمہیں یاد رکھوں گا۔ اب اس کو کون ضعیف کہے گا؟ بات بالکل وہی ہے۔ وہ حدیث شریف اس آیت کی تشریح ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ اللہ جل و شانہ اپنے یاد کرنے والوں کو یاد رکھتے ہیں، اس میں کوئی دوسری بات نہیں۔ ہاں، اس کی تشریح پھر علماء کرام نے مختلف انداز میں کی ہے۔ ایک تو اس حدیث شریف کی روشنی میں تشریح کی کہ اللہ پاک وہاں فرشتوں کی مجلس میں یاد فرماتے ہیں اور اپنے آپ کے ساتھ یاد رکھتے ہیں۔ ایک تشریح یہ ہے کہ اللہ پاک کا یاد کرنا اور یاد رکھنا یہ ہے کہ اس کو مخلوق سے یاد کروا دیتے ہیں۔ محترم ناظرین، انسان جب کبھی اپنی زندگی کے مقصد کو سمجھنے کی کوشش کرتا ہے تو اسے اس حوالے سے مختلف قسم کے آراء سننے کو ملتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس حوالے سے بہت ہی واضح اور خوبصورت باتیں ارشاد فرمائی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سورہ انبیاء کی آیت 16 تا 17 میں ارشاد فرماتے ہیں، اور نہیں ہم نے پیدا کیا آسمان اور زمین کو اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے کھیلتے ہوئے، یعنی بے مقصد پیدا نہیں کیا۔ اگر ہم چاہتے کہ ہم بنائیں کوئی کھیل تماشا تو یقیناً ہم بنا لیتے اسے اپنے پاس سے، اگر ہم ہوتے ایسا کرنے والے۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ مومنون کی آیت 115 تا 117 میں ارشاد فرمایا، تو کیا تم نے سمجھ لیا کہ بے شک ہم نے پیدا کیا تمہیں بے مقصد، اور یہ کہ بے شک تم ہماری طرف نہیں لوٹائے جاؤ گے۔ بس بہت بلند ہے اللہ جو حقیقی بادشاہ ہے، نہیں ہے کوئی معبود مگر وہی رب ہے عزت والے عرش کا، اور جو پکارے اللہ کے ساتھ کسی دوسرے معبود کو، نہیں کوئی دلیل اس کے پاس اس کی، تو بے شک اس کا حساب اس کے رب کے پاس ہے۔ بلا شبہ یہ حقیقت ہے کہ کافر لوگ کبھی فلاح نہیں پائیں گے۔ سورہ ذاریات کی آیت نمبر 56 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان اور جنوں کی تخلیق کے مقصد کو نہایت احسن انداز میں واضح فرما دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، اور میں نے نہیں پیدا کیا جنوں اور انسانوں کو مگر اس لیے کہ وہ میری عبادت کریں۔ مذکورہ بالا تمام آیات پر غور و فکر اور تدبر کرنے کے بعد یہ بات سمجھ آتی ہے کہ تخلیق انسانیت کا مقصد در حقیقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت حاصل کرنا اور اس کی بندگی و عبادت کو بجا لانا ہے۔
ان عبادات کو بجا لانے کے مختلف طریقے کتاب و سنت میں مذکور ہیں، جن میں ایک انتہائی خوبصورت اور آسان طریقہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا مسلسل ذکر کرنا ہے۔ کتاب و سنت کے مطالعہ سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مخلوقات سے جملہ عبادات کے اہتمام کا اعتدال سے تقاضا کیا ہے، مگر جب ہم ذکر الہی پر غور کرتے ہیں تو یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ ذکر الہی کو ہمیشہ کثرت سے بجا لانے کی تلقین کی گئی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ آل عمران کی آیات 190 تا 191 میں ارشاد فرماتے ہیں، آسمانوں اور زمین کی پیدائش میں اور رات دن کے ہیر پھیر میں یقیناً عقل مندوں کے لیے نشانیاں ہیں، جو اللہ تعالیٰ کا ذکر کھڑے اور بیٹھے اور اپنی کروٹوں پر لیٹے ہوئے کرتے ہیں، اور آسمانوں اور زمین کی پیدائش میں غور و فکر کرتے ہیں اور کہتے ہیں، اے ہمارے پروردگار، تو نے یہ بے فائدہ نہیں بنایا، تو پاک ہے بس ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لے۔ ان آیات مبارکہ پر غور و فکر کرنے کے بعد یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کو عقل مند قرار دیا ہے جو زمین و آسمان کی تخلیق پر غور کرتے، پروردگار عالم کی تخلیق کی وسعت کو دیکھ کر اس کی کبریائی کو پہچانتے اور اس کے بعد کثرت سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرتے اور آگ کے عذاب سے پناہ مانگتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ احزاب کی آیت نمبر 41 میں ارشاد فرمایا، اے ایمان والو، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر بہت زیادہ کرو۔ ذکر الہی بکثرت کرنے کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ انسانوں کی زندگیوں کے اندھیرے دور کر کے ان کو روشنیوں کے راستے پر چلا دیتے ہیں۔ چنانچہ سورہ احزاب کی آیت 41 سے 43 میں ارشاد ہوا، ایمان والو، اللہ تعالیٰ کا ذکر بہت زیادہ کرو اور صبح شام اس کی پاکیزگی بیان کرو، وہی ہے جو تم پر اپنی رحمتیں بھیجتا ہے اور اس کے فرشتے تمہارے لیے دعائے رحمت کرتے ہیں تاکہ وہ تمہیں اندھیروں سے اجالے کی طرف لے جائے، اور اللہ تعالیٰ مومنوں پر بہت ہی مہربان ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر الہی کے فوائد بتلاتے ہوئے یہ بات بھی ارشاد فرمائی ہے کہ جب کوئی شخص اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی اس کا ذکر کرتے ہیں۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 152 میں ارشاد فرماتے ہیں، تم میرا ذکر کرو، میں تمہیں ذکر میں یاد کروں گا، میری شکر گزاری کرو اور ناشکری سے بچو۔ اس آیات مبارکہ سے یہ بات سمجھ میں آ جاتی ہے کہ جس شخص کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ کرتے ہوں، اس شخص کی زندگی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی تائید، نصرت اور فضل ہر حال میں شامل ہو جاتا ہے۔ چنانچہ ہمیں کثرت سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ احزاب میں ان لوگوں کا ذکر کیا جن لوگوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مغفرت اور اجر عظیم تیار کر رکھا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ احزاب کی آیت نمبر 35 میں ارشاد فرماتے ہیں، بے شک مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں، مومن مرد اور مومن عورتیں، فرما برداری کرنے والے مرد اور فرما بردار عورتیں، راست باز مرد اور راست باز عورتیں، صبر کرنے والے مرد اور صبر کرنے والی عورتیں، عاجزی کرنے والے مرد اور عاجزی کرنے والی عورتیں، خیرات کرنے والے مرد اور خیرات کرنے والی عورتیں، روزے رکھنے والے مرد اور روزے رکھنے والی عورتیں، اپنی شرم گاہ کی حفاظت کرنے والے مرد اور حفاظت کرنے والیاں، بکثرت اللہ کا ذکر کرنے والے اور ذکر کرنے والیاں، ان سب کے لیے اللہ تعالیٰ نے وسیع مغفرت اور بڑا ثواب تیار کر رکھا ہے۔ اس آیت مبارکہ سے یہ بات معلوم ہو جاتی ہے کہ وہ لوگ جن کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے وسیع مغفرت اور بڑا ثواب تیار کر رکھا ہے، ان لوگوں میں بکثرت اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرنے والے مرد
اور عورتیں بھی شامل ہیں۔ نماز کی ادائیگی کا ذکر کرتے ہوئے اس بات کو بیان کیا گیا کہ نماز فحاشی اور برائی کے کاموں سے روکتی ہے۔ ساتھ ہی اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا ذکر بہت بڑا کام ہے۔ سورہ عنکبوت کی آیت نمبر 45 میں ارشاد ہوا، جو کتاب آپ کی طرف وحی کی گئی ہے اسے پڑھیے اور نماز قائم کریں، یقیناً نماز بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے۔ بے شک اللہ کا ذکر بہت بڑی چیز ہے اور تم جو کچھ کر رہے ہو اس سے اللہ خبردار ہے۔ اس آیت مبارکہ پر تدبر کرنے سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرنے کے نتیجے میں انسان کو جو فوائد حاصل ہوتے ہیں وہ فحاشی اور منکرات کے اجتناب سے کہیں بڑھ کر ہیں۔ چنانچہ ہر مومن و مسلمان کو بکثرت اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی ذکر اللہ کے حوالے سے بہت سی خوبصورت باتیں ارشاد فرمائی ہیں۔ اس حوالے سے چند اہم احادیث درج ذیل ہیں۔ صحیح بخاری میں حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے ایک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس شخص کی مثال جو اپنے رب کو یاد کرتا ہے اور اس کی مثال جو اپنے رب کو یاد نہیں کرتا زندہ اور مردہ جیسی ہے۔ نمبر 2، جامع ترمذی میں حضرت ابو الدرداء رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تم کو بہتر عمل نہ بتاؤں جو تمہارے رب کے ہاں بڑا ہی پاکیزہ اور تمہارے درجات میں سب سے زیادہ بلند درجے والا ہے، اور تمہارے لیے سونے اور چاندی کے خرچ کرنے سے بھی بہتر ہے، اور تمہارے لیے اس سے بھی بہتر ہے کہ تم دشمن سے ملو اور تم ان کی گردنیں اڑاؤ اور وہ تمہاری گردنیں اڑائیں۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، جی ضرور بتائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کے ذکر سے بڑھ کر کوئی چیز اللہ کے عذاب سے نجات نہیں دیتی۔ نمبر 3، جامع ترمذی میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کہتا ہے، میں اپنے بندے کے میرے ساتھ گمان کے مطابق ہوتا ہوں۔ جب وہ مجھے یاد کرتا ہے تو اس کے ساتھ ہوتا ہوں، اگر وہ مجھے اپنے دل میں یاد کرتا ہے تو میں بھی اسے جی میں یاد کرتا ہوں، اور اگر وہ مجھے جماعت لوگوں میں یاد کرتا ہے تو میں اسے اس سے بہتر جماعت میں یاد کرتا ہوں، یعنی فرشتوں میں۔ اگر کوئی مجھ سے قریب ہونے کے لیے ایک بالشت آگے بڑھتا ہے تو اس سے قریب ہونے کے لیے میں ایک ہاتھ آگے بڑھتا ہوں، اور اگر کوئی میری طرف ایک ہاتھ آگے بڑھتا ہے تو میں اس کی طرف 2 ہاتھ بڑھتا ہوں، اگر کوئی میری طرف چل کر آتا ہے تو میں اس کی طرف دوڑ کر آتا ہوں۔ نمبر 4، صحیح الجامع الصغیرہ میں فرمان نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، اللہ تعالیٰ کو یہ عمل بہت پیارا لگتا ہے کہ تو اس حال میں وفات پائے کہ تیری زبان اللہ کے ذکر سے تر ہو۔ ذکر الہی کرنے کا موزوں ترین طریقہ یہ ہے کہ نوافل بالخصوص تہجد میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کی تلاوت کی جائے۔ اس کے بعد بغیر نوافل کے قرآن مجید کی تلاوت کرنا بھی بہت زیادہ اجر و ثواب کا باعث ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر کے لیے احادیث طیبہ میں تحلیل، تسبیح، تکبیر، تحمید اور استغفار کے جو اذکار مذکور ہیں، یقیناً ان کو بجا بھی لانا ہر اعتبار سے مستحسن ہے۔ ان اذکار کے ساتھ ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر درود شریف بھیجنا بھی انتہائی مفید ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر مسلسل اور متواتر درود بھیجنے والے شخص کے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں اور اس کے دکھوں اور غموں کو بھی دور کر دیتے ہیں۔ اگر انسان ذکر الہی کا خوگر ہو جائے اور اس کو مسلسل اپنا معمول بنا لے تو یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ
اس کی زندگی میں غیر معمولی خیر و برکات کو شامل فرما دیتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو بکثرت اپنا ذکر کرنے کی توفیق دے، آمین۔ ناظرین، اب چلتے ہیں وظیفے کی جانب۔ عمل یہ ہے، سب سے پہلے تو آپ درود شریف پڑھ لیں۔ درود شریف آپ جتنا چاہیں پڑھ سکتے ہیں۔ ایک مرتبہ ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی درود پاک پڑھیے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ کسی بھی نماز کے بعد یا بعد نماز عشاء 100 مرتبہ یا بدیو یا وہابو اول و آخر درود شریف کے ساتھ پڑھا جائے تو گھر میں خیر و برکت ہوگی، بے برکتی محتاجی گھر سے دور ہوگی انشاءاللہ۔ اس کے بعد ایک تسبیح سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم کی پڑھنی ہے۔ بغیر مثال کے بنانے والا بدیع کا معنی ہے کسی چیز کو بغیر کسی سابقہ مثال کے نئے طور پر بنانے والا۔ اللہ تعالیٰ کے آسمانوں اور زمین کو پیدا کرنے سے پہلے نہ کوئی آسمان تھا اور نہ زمین، تو اللہ تعالیٰ نئے طور پر اسے عدم سے وجود میں لایا۔ اللہ تعالیٰ تمام مخلوق کے اعتبار سے ہی بدیع ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو خود ہی وجود بخشا۔ پہلے کسی شے کی مثال موجود نہ تھی۔ اس کا کام تو یہی ہے کہ جب کسی چیز کا ارادہ فرماتا ہے تو اسے کہتا ہے ہو جا تو وہ فوراً ہو جاتی ہے۔ اور اس آیت سے اصل مراد یہ ہے کہ ایسا ہونا ممکن نہیں کہ اللہ تعالیٰ کسی شے کا ارادہ فرمائے اور وہ نہ ہو، بلکہ اللہ تعالیٰ کا ارادہ قطعی طور پر نافذ ہوتا ہے، اور کسی شے کو وجود میں لانے کے لیے اللہ تعالیٰ کو انسانوں کی طرح محنت و مشقت کی کوئی ضرورت نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ کا اس چیز کے وجود کا ارادہ فرما لینا ہی کافی ہے۔ یاد رہے کہ اللہ تعالیٰ کسی بھی کام میں کسی کا محتاج نہیں، اور اللہ تعالیٰ کا مختلف کاموں کے لیے فرشتوں کو مقرر کرنا حکمت ہے، حاجت نہیں۔ یہ بات ذہن میں رکھیے کہ اچھے کام کا نتیجہ حسین جبکہ برے کام کا نتیجہ بھیانک نکلتا ہے، لہٰذا برا کر کے اچھے کی امید رکھنا عقل مندی نہیں۔ بسا اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ انسان کام تو اچھا شروع کر دیتا ہے مگر نتیجہ خراب نکلتا ہے، اور جب وہ اس خرابی کی ظاہری وجوہات کھوجنے جاتا ہے تو اس کام میں بدنیتی، مستقل مزاجی کی کمی، لاپرواہی، سستی و کاہلی کی وجہ سے ہونے والی کوتاہیاں بطور ثبوت کے سامنے آتی ہیں۔ لیکن جب بندہ اپنے اچھے کام کے لیے اپنے رب سے یوں ہم کلام ہوتا ہے تو رحمت الہی سے اس کی امیدیں بن جاتی ہیں۔ اللہ پاک بھی اپنے بندے پر کرم نوازی فرماتا ہے اور بطور انعام اس کی کوشش کا اچھا رزلٹ عطا فرماتا ہے۔ خدا نہ خواستہ اگر وہ بظاہر ناکام بھی ہو جائے تو رحمت الہی اس کے لیے سہارا فراہم کرتی ہے، اس کے ٹوٹے دل کو حوصلہ مہیا کرتی ہے، اسے نئے عزم کے ساتھ دوبارہ اپنے مقصد کو پانے کے لیے ابھارتی ہے۔ اس تمام مرحلے میں رب سے تعلق باقی رکھنا اور زبان پر ناشکری کے کلمات نہ لانا اور دعا کرتے رہنا بھی ضروری ہے۔ رب کریم نے حدیث قدسی میں دعا مانگنے والوں کو حوصلہ دیتے ہوئے ارشاد فرمایا، بندہ جب مجھ سے دعا کرے تو میں اس کے ساتھ ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انسان پر صدقہ واجب ہے۔ اس طرح ایک اور جگہ آپ نے ارشاد فرمایا، تم میں سے جو آدمی بھی صبح کا سورج دیکھتا ہے اس کے ہر جوڑ پر صدقہ واجب ہو جاتا ہے۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے
इन इरशादात की रोशनी में हमें पता चलता है कि जैसे ही हम पर अगला दिन चढ़ता है, हमारे जितने भी जोड़ हैं, यानी हमारे जिस्म में 360 के करीब जोड़ें, इन तमाम फहरिस्त का सदका वाजिब हो जाता है। लेकिन हम में से कितने ऐसे लोग हैं जो कि अपने जिस्म पर वाजिब होने वाले इस सदका को देते हैं? हम में से ज़्यादातर लोग तो तब ही सदका देते हैं जब हम बीमार पड़ते हैं या हम पर कोई बड़ी मुसीबत नाजिल हो जाती है। इससे पहले तो सदका देने का ना तो हमारे जहन में कोई तसव्वुर होता है और ना ही हम में से ज़्यादा लोग सदका देते हैं। और यही वजह है कि हमारी ज़िंदगियों में अचानक से मुसीबतें, परेशानियां और तंगियां आती चली जाती हैं और हमें समझ नहीं आ रहा होता कि हम ज़िंदगी में ऐसी कौन सी गलती कर रहे हैं जिसकी वजह से हमारी ज़िंदगी में मसले और परेशानियां बढ़ती जा रही हैं, हम पर बलाएं नाजिल हो रही हैं, हम पर रिज़्क़ की तंगी हो रही है और हम मुसलसल परेशानियों के बोझ के नीचे दबते जा रहे हैं। असल में वो वजह होती है सदका का ना देना। इस्लामी तालीमात और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुख्तलिफ़ इरशादात की रोशनी में हमें पता चलता है कि आसमान से बलाएं नाजिल की जाती हैं। ये बलाएं अपने साथ मुख्तलिफ़ बीमारियां, मुसीबतें और परेशानियां लेकर आती हैं। कोई बला अपने साथ बीमारी लाती है, तो कोई हादसा, तो कोई रिज़्क़ की तंगी। लेकिन सदका करना हमें ना सिर्फ इन बलाओं से बचाता है बल्कि गुर्बत और परेशानियों से भी बचाता है। सदक़े की वजह से हमारे रिज़्क़ और दौलत में इजाफ़ा होता है और घर में बरकत होती है। इसके अलावा हमें यह भी पता चलता है कि सिर्फ माल खर्च करके ही सदका नहीं दिया जाता, बल्कि अगर आप किसी को सलाम करने में पहल करते हैं तो ये भी सदका है। पानी पिलाना ये भी सदका है। इसी तरह सदका देने के बहुत सारे तरीके हैं, जैसा कि दो आदमियों के दरमियान सुलह करवा देना, किसी को सवारी पर चढ़ने में मदद करना, किसी को अच्छी बात बताना, नमाज के लिए जो आप कदम बढ़ाते हैं ये भी सदका है। रास्ते से रुकावटें और पत्थरों को हटा दें, दूसरों को फ़ायदा पहुंचाना, किसी को दुआ देना, किसी को पढ़ाना या कोई चीज़ सिखाना, किसी को अच्छी बात बताना, किसी को मुस्कुरा कर देखना, किसी मुसीबत में फंसे इंसान की मदद करना, वक़्त निकाल कर अपने माँ बाप के साथ गुजारना, किसी की तबीयत पूछना, किसी की इयादत करना, किसी परेशानी या आजमाइश पर सब्र करना, नेकी का हुक्म देना और बुराई से रोकना, किसी को माफ़ कर देना, इसके बावजूद आपके पास इसे सज़ा देने का इख्तियार हो, यहाँ तक कि अपनी बीवी को अपने हाथों से कुछ खिलाना और इससे प्यार मोहब्बत की बातें करना भी सदका है। सदका देने के बेहद फजीलत और फ़वाइद हैं। कहा जाता है कि बेशक मोमिन क़यामत तक अपने सदक़े के साया में होगा। मुसलमान होने के नाते ये ना सिर्फ हमारा ईमान है बल्कि आम मुशाहदा और तजर्बा भी है कि जब हम अल्लाह ताला की राह में खर्च करते हैं, अपनी नीयत साफ़ रखते हैं और दिखावा नहीं करते, तब अल्लाह ताला इस नेकी को कई गुना बढ़ाकर हमें लौटा देते हैं। अल्लाह ताला कुरान मजीद में इरशाद फरमाते हैं कि ए ईमान वालो, अल्लाह की राह में हमारे दिए हुए में से खर्च करो। हम इंसानों की औकात कुछ नहीं, ना ही हमारे बस में कुछ है। हम सारी अनायात इस रब की हैं जो इस जहान का मालिक है। ये इसी ज़ात का करम है कि इसने हमें देने वालों में से बनाया है। लिहाजा ये हमारा फ़र्ज़ है कि हम इसकी अता करदा रिज़्क़ से गरीबों, मस्कीनों, लाचारों, मजबूर, ज़रूरतमंदों, यतीमों और बेसहारा लोगों की मदद करें। इनकी ज़रूरियात का इस तरह ख्याल करें जिस तरह अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमारी ज़रूरियात का ख्याल और हमारे गुनाहों का पर्दा रखते हैं। आप इस अमल को लाजमी करें और अपने रिश्तेदारों और दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर करें। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हम सब का हामी और नासिर हो। आमीन।